واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصہ کے لیے موقوف کرتے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد برے کی روحوں سے کہہ دو کہ راستوں پہ راستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سب بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں، ان پر سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر بھی نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے۔ فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبریل قبل قدم، یا اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے ہم نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 568۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب
मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक रख कर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है, और इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। सीना अक़दस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मुर्द की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेब तन फरमाई, याकूत का कमरबंद बांधा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की मानी चमक रहा था, इसकी पुष्ट पर बिजली कूदती थी, टांगे सब्ज़ यमुर्ज, दुम मरजान, सर और इसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बहिश्ती ज़ीन इस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेज़ा थे। इसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा हो गए, और फरमाते हैं कि मिराज की रात इस 80,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फ़ज़ा फरिश्तों के दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम की गूंज में सफ़र मिराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद ने इस तरह से बयान फरमाया कि सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लाज़ी बारकना हौलहू लिनुर्रियहू मिन आयातिना। वो ज़ात हर नक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्सा में अपने महबूब और मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए, जिसके गिरदो नवा को हमने बबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदा कामिल को अपनी निशानियाँ दिखाएं। सुभान अल्लाह। आफ्ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है, सितारे मान पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अजान दे रहे हैं, तमाम अंबिया और रसूल सफ़ दर सफ़ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़े बन चुकी तो इमामुल अंबिया फ़ख्र दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमामुल अंबिया की इक्तदा में 2 रकअत नमाज अदा करके अपनी नयाज़मंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया किराम सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मुक़द्दस ने आज तक ऐसा दिल नवाज मंजिर और रूह परवर समा नहीं देखा होगा। वहाँ से फारिग ही असमत व रिफत के परचम फिर बुलंद होना शुरू होते हैं। दुरूद व सलाम से फ़ज़ा एक मरतबा फिर गूंज उठी। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के झुरमट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं। सुभान अल्लाह। इस मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है, अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूँगा तो अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देंगे। ये मेरे मकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत व अज़मत का अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ शहबाज़े सिदरा के बाजू थक जाएं या जल जाएं और रूहुल अमीन की हद ख़त्म हो जाए, वहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज़ शुरू होती है। इस मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, कोई हाजत हो तो बताओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, बस यही मांगता हूँ कि क़यामत के दिन पुल सिरात पर आपकी उम्मत के लिए बाजू फैला सकूँ ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक ग़ुलाम आसानी के साथ पुल सिरात से गुजर जाए। रूहुल बयान जिल्द खामिस सफ़ा नंबर 221। हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को छोड़कर तन्हा अनवार व तजल्लियात की मनाजिल तय करते गए। फिर वो रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और फिर ज़्यादा करीब हो गया। फ़ख्रे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज अल्लाह ताला ने 3 तोहफ़े अता फरमाए। पहला सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें,
جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا عطا ہوا؟ حضور نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لیں۔ پھر ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ نے پھر کم کرانے کے لیے کہا۔ حضور علیہ السلام پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لے آئے۔ تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحہ نمبر 32۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت میں ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیوں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا، چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی، جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ سو معلوم ہوا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج کا پیغام یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا۔ ہمارے چینل یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی اچھی اور لیٹسٹ اپڈیٹس سے محظوظ ہوتے رہیں اور ہو سکیں۔ دیجیے احمد نصیر کو اجازت۔